نہ کر دیا جائے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ان کے لیے 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر پوچھا یا صحابہ نے یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ 3 مرتبہ حضور قسم اٹھا کر کہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام 3 مرتبہ قسم اٹھا کر کے کہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو شخص اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ نہ رکھے، یعنی جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں، آقا فرماتے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نمازیں پڑھتے رہیے، تہجد پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، داڑھی رکھتے رہیے، سر پہ ٹوپیاں پہنتے رہیے، مسجدیں بناتے رہیے، مدرسے بناتے رہیے، آپ کو جو کرنا ہے کرتے رہیے، لیکن اللہ کے حبیب تو 3 بار قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب حضور جس کو کہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اب آپ مجھے بتائیں اس کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ کون دے سکتا ہے؟ ایک نہیں 1000 مسجد بنا لے جس کے لیے حضور کہہ دے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ پھر دوسرے مقام پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے کتنی سخت ترین تاکید آئی ہے۔ ہم بھی پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ بھی پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نبی کے کہنے پر ہم نے نماز کو فرض مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے روزوں کو فرض مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے حج کو فرض مانا، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہم نے زکوٰۃ کو صاحب نصاب پہ فرض مانا، جن کے کہنے پر ہم نے ساری بات مانی، اب وہ رسول تو 3 بار قسمیں اٹھا کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ہمارے شر سے ہمارا پڑوسی کتنا محفوظ ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہمارے شر سے ہمارا پڑوسی کتنا محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اچھا پڑوسی ملے، جس کو اچھی سواری ملے، اور جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس کو وطن میں روزی ملے، گویا کہ اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمت عطا فرما دی۔ وطن میں روزی، اچھا پڑوسی اور اچھی سواری، اور ایک مقام پر فرمایا اچھا مکان، اچھا پڑوسی اور اچھی سواری، جس کو یہ ملا اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمت عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے اچھا پڑوسی۔ ایک مرتبہ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوسی پریشان ہوا، اور پریشان ہو کر اس نے سوچا کہ میں اپنا مکان بیچ دوں گا، میں اپنا مکان فروخت کر دوں گا۔ ایسے میں ایک شخص مکان خریدنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ مکان کی قیمت تو 1 لاکھ روپیہ ہوئی، لیکن سعید